السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ النحل کے رکو نمبر 7 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ تلاوت کے بعد حسب سابق ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل کے رکو نمبر 7 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا اتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ النحل کے رکو نمبر 7 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم حسب سابق قواعد پڑھتے ہیں۔ وقال اللہ، قاف جو حروف پر میں سے ایک حرف ہے اس کو ہم گول پڑھیں گے، اور اللہ کا جو لام ہے اس کو بھی ہم گول پڑھیں گے۔ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، اللہ کے لام کے گول پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل جو حرف ہے اس پر زبر یا پھر پیش آنے کی صورت میں اللہ کا جو لام ہے گول پڑھتے ہیں۔ تو لام پر دیکھیں یہاں زبر ہے، اس کی وجہ سے ہم اللہ کی جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد لا تتخذوا، خا حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس وجہ سے اس کو پر پڑھیں گے یعنی گول پڑھیں گے، اور ذال کو نرم پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل، اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ الہین اثنین، سا جو ہے یہ سین کے برعکس اس کو پڑھتے ہیں، یعنی سین اس کی آواز میں سختی پائی جاتی ہے اور سا اس کی آواز میں نرمی پائی جاتی ہے، تو سا کو بالکل ہی نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اب اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف لین ہے، حرف لین اس یا ساکن یا واو ساکن کو کہتے ہیں جس سے قبل زبر ہو، جس سے قبل حرف پر زبر ہو۔ حرف لین اس یا ساکن واو ساکن کو کہتے ہیں جس سے پہلے حرف پر زبر یا زبر ہو۔ شاید غلطی سے میں نے پیش بھی کہہ دیا ہو، تو یا ساکن اور واو ساکن جو جس کو میں ابھی حرف لین کے نام سے موسوم کر رہا ہوں، اس سے پہلے حرف پر زبر آتا ہے تو اس یا ساکن کو یا اس واو ساکن کو حرف لین کہتے ہیں۔ تو جب ہم وقف کرتے ہیں آخری متحرک حرف کو جب ساکن کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر حرف لین آئے تو وہاں اس حرف لین کو ایک الف سے زائد تقریباً 1.5 الف تھوڑا لمبا کریں گے۔ مثال طور پر الہین اثنین، اس طرح سے۔ اب آپ کو شاید واضح ہو گیا ہوگا حرف لین کہتے کس کو ہیں۔ حرف لین یا پھر مد لین جو بھی ہے، دونوں ایک کی مطلب ہے، اس یا ساکن اور واو ساکن کو کہتے ہیں جس سے پہلے حرف پر زبر ہو، یعنی اس یا ساکن اور واو ساکن کو حرف لین کہتے ہیں جس سے پہلے حرف پر زبر ہو۔ دیکھیں یہاں پہ آپ یا ساکن ہے، اس سے پہلے نون پر زبر ہے، تو چنانچہ یہ جو یا ساکن ہے یہ حرف لین ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی ہین اثنین، یہاں پہ بھی یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو یہ دونوں جگہ یہ جو یا ساکن ہے یہ ہے حرف لین۔ اس کے بعد اس کو مد لین بھی بولتے ہیں، دونوں ایک ہی مطلب ہے۔ انما، نون ساکن، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کے بعد کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔
हुवा इलाहुम वाहिद। यहाँ पे आखिर पर जो तनवीन है इसका इदगाम आगे वाव में होगा। इदगाम कब होता है? जब नून साकिन और तनवीन के बाद यरमलूना में से कोई हर्फ आता है। यरमलूना या रा मीम लाम वाव नून, इन हरूफ में से कोई हर्फ आता है तो इदगाम होता है। चुनांचे यहाँ पे तनवीन के बाद वाव आया है जो यरमलूना में से एक हर्फ है और इदगाम हुआ है। इदगाम यहाँ पे एक अलिफ के बराबर गुन्ना की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे और इलामत वक्फ़ जीम आने की वजह से यहाँ हमने वक्फ़ कर दिया। वक्फ़ करते हुए कायदे वक्फ़ के मुताबिक आखिरी जो मुतहर्रिक हर्फ है दाल, इसको हमने साकिन कर दिया। अब यहाँ जब हम इसको साकिन करेंगे, आपको पता है कि हरूफ कलकला में से है ये दाल। अब जब इस पर साकिन आता है तो कलकला की सिफ्त के साथ इसको पढ़ना होता है। तो जब हम वक्फ़ किए हैं तो ये साकिन हो गया, तो इसको कलकला की सिफ्त के साथ पढ़ेंगे। इस तरह से वाहिद पढ़ेंगे। फ़इय्याया फ़रहबून। अब रा साकिन को गूल यहाँ पढ़ेंगे। कायदा ये है, रा साकिन से पहला जो हर्फ है उस पर ज़बर या पेश आता है तो रा साकिन पुर पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पे फ़ा है, उस पर ज़बर है, तो कायदे के मुताबिक रा साकिन को हम यहाँ गोल पढ़ेंगे। और आखिर पर इलामत वक्फ़ आयत आने की वजह से यहाँ हमने वक्फ़ कर दिया। वक्फ़ करते हुए आखिरी जो मुतहर्रिक हर्फ है इसको हमने कायदा वक्फ़ के मुताबिक साकिन कर दिया। इसको साकिन करने की वजह से इससे पहले जो हर्फ मद वाव है, इसको वैसे तो एक ही अलिफ के बराबर खींचते हैं, लेकिन मुतहर्रिक हर्फ को वक्फ़ करने की वजह से साकिन किया, जिसकी वजह से इस हर्फ मद को कायदे वक्फ़ कायदे मद आरिज़ के लागू होने की वजह से एक अलिफ से ज़ायद कर पढ़ेंगे। तो नाज़रीन कराम, आज की क्लास में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।